آیت کریمہ کی وضاحت اور میلاد مصطفیٰ کی برکات سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لقد، لام کا معنی ہوتا ہے ضرور، قد کا معنی ہوتا ہے، اب عربی گرامر تھوڑی آپ کو میں سمجھاتا جاؤں۔ عربی میں لام جب استعمال ہوتا ہے جملے کے شروع میں تو اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، اور قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق۔ عربی زبان میں جب کسی بات کو پختہ کر کے تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ لفظ استعمال کرنے ہوتے ہیں، لقد اور لا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے جو بات بتائی جانے والی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب میری بات سمجھیے گا، قرآن کی آیت سنائیے آپ کو، اس کا ترجمہ سمجھاؤں گا اور گرامر بھی سمجھاؤں گا، گرامر کے تھرو سے بتاؤں گا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد رب نے کیسے قرآن میں منایا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب لام اور قد آ گیا ہے تو سمجھو آگے بات جو آ رہی ہے نا وہ بڑی پختہ بات آ رہی ہے، اور اس بات کا انکار کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے دوہری تاکید فرمائی، لقد اور لام۔ لقد، اب ذرا بات کو سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے بھی تاکید اس لیے ڈبل فرما دی کہ انکار کرنے والے بڑے ہوں گے، پر میرے رب ہونے کی تاکید اس میں آ جائے گی تو شاید انکار کرنے والے بھی اقرار کرنے لگ جائیں۔ اب سنیے، لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق، ضرور تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ لقد، لام بھی آ گئی اور قد بھی آ گیا۔ یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ آئندہ جس نعمت و احسان کا ذکر ہے وہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ انسانیت پر تھا، لیکن چونکہ اللہ کریم کے فضل و احسان کو مانتے اور اس پر شکر صرف مسلمان ہی لاتے ہیں، اس لیے فرمایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھاؤں گا، اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے ایمان تو ویسے ہی نکل گئے، اللہ نے احسان ہی ایمان والوں پر کیا ہے، ایمان والے آگے بے ایمان نکل گئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اپنا محبوب ہم میں مبعوث فرمایا، اور جو اس بات کو نہیں مانتا وہ سمجھو اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ بغیر محنت اور بغیر معاوضے محض بطور احسان جو انعام کیا جائے اسے عربی میں مننا کہا جاتا ہے۔ بات سمجھیے گا، جو بغیر معاوضے کے احسان ہوتا ہے نا اس کو عربی میں مننا کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرما دیا، کن پر؟ علی المؤمنین، مومنین پر احسان فرما دیا۔ یعنی ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم پر یہ احسان کیا جاتا۔ ہمارے کون سے اعمال ہیں، کون سے ہمارے اتنے بڑے اعمال ہیں، وظائف ہیں، ذکر اذکار ہیں کہ ہم پر احسان کیا جاتا، اس کا بدلہ ہوتا؟ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بغیر عوض کے اور بغیر معاوضے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ مگر رب کریم نے محض اپنے فضل عظیم سے ہم پر احسان فرمایا۔ کیا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے کب احسان فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کریم کا وہ عظیم الشان احسان جو اللہ پاک نے ہمیں جتلایا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک میں بات کہنا چاہوں گا، اللہ نے آنکھ دی، احسان نہیں جتلایا، کان دیے، احسان نہیں جتلایا، زبان دی، احسان نہیں جتلایا، پورا انسان بنایا، احسان نہیں جتلایا، اشرف المخلوق بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمایا، زندہ دل عطا فرمایا، اس میں قرآن کی نعمت عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ پر جب محبوب کی آمد کی باری ہوئی، محبوب کو مبعوث فرمایا تو احسان جتلایا۔ پتہ چلا کہ یہ نعمت کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ آنکھیں بھی نعمت تھی، کان بھی نعمت تھے، دماغ بھی نعمت تھی، دل بھی نعمت تھا، پورا جسم سراپا نعمت ہے۔ اللہ نے احسان نہیں جتلایا، پر محبوب کو بھیج کر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ کیا احسان؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے اپنا محبوب مبعوث فرما دیا۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام،
ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کی ثروت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔